اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر خلاصہ قرآن لیے حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 11ویں پارے کی سمری سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن کا سمجھنا، سمجھانا، سیکھنا، سکھانا اور دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان بنا دے اور ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ 11ویں پارے کا آغاز ان ذیشان کلمات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یعتذرون الیکم اذا وجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ جس آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، آپ کو معلوم ہے یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اور سورۃ توبہ میں خصوص بالخصوص غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ جی ہاں، یہ وہی غزوہ ہے جو وقت کی سپر پاور روم کے ساتھ مسلمان لڑنے کے لیے مدینہ سے نکلے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ قیصر مسلمانوں پر حملے کے متعلق سوچ رہا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر پہلے ہی اس طرف تشریف لے گئے، تبوک کی طرف۔ اب پھر کیا ہوا، جب قیصر کو مسلمانوں کی اس حکمت عملی کا پتہ چلا تو قیصر آگے نہیں بڑھا، وہ جنگ کے لیے نہیں آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پر 20 روز قیام فرمایا، اور جو ریاستیں تھیں وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو پہلے قیصر کو ٹیکس دیتی تھیں، انہیں اس بات پر راضی کیا کہ وہ جزیہ دے کر مدینہ کے تابع ہو جائیں گے۔ اب چونکہ یہ غزوہ انتہائی گرمی کے موسم میں لڑا گیا، جب ان سے کہا گیا کہ نکلو، تو منافقوں کا ایک عذر یہ تھا کہ بہت گرمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ جہنم کی گرمی اس موسم کی گرمی سے بہت زیادہ شدید ہے، اگر انہیں یہ بات سمجھ آ جاتی۔ تو اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غیب کی خبر دی اور انہیں بتا دیا کہ اب جب مسلمان سفر جہاد سے واپس مدینہ پہنچیں گے، جب مدینہ سے مسلمان نکلے تھے تو منافقین یہ سوچ کر بھی پیچھے رہ گئے تھے کہ اب تو انہوں نے واپس آنا نہیں، کیونکہ یہ وقت کی سپر پاور کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان واپس آ رہے ہیں تو وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے وہ آئے اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر پیش کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرمائیے لا تعتذروا، عذر مت پیش کرو، بہانے مت بناؤ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نبأنا اللہ من اخبارکم، اور اللہ نے ہمیں تمہارے حالات پر مطلع فرما دیا۔ اب پھر کیا ہوا، وہ یہ قسمیں کیوں کھا رہے تھے؟ وہ یہ قسمیں اس لیے کھا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض فرمائیں۔ تو اللہ نے حکم دیا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اے حبیب ان سے صرف نظر فرمائیے، اِنَّهُمْ رِجْس، بے شک یہ ناپاک ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ اس کا صلہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ مجھے اور آپ کو کیا سکھاتی؟ اس میں بطور خاص منافقین کے اس طرز عمل کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب بھی قربانی دینے کی باری آئے گی تو وہ پیچھے پیچھے نظر آئیں گے، اور جب کہ مؤمنین حقہ جو ہیں وہ قربانی کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب وقت آئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اپنا تن من دھن سب کچھ وار دیں۔ آج جہاد تو ایسے نافذ نہیں ہے اور ایسے جہاد کے مواقع تو میسر نہیں ہیں، لیکن آج جہاد مسجد میں جانا ہے، قرآن سیکھنا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا رویہ منافقین جیسا تو نہیں کہ جب انہیں جہاد کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ پیچھے پیچھے بھاگتے تھے
اور کہیں اگر ہمیں قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا ہم پیچھے پیچھے تو نہیں بھاگتے؟ اگر ہمارا رویہ ایسا ہے تو یہ منافقین جیسا ہے، اور اگر ہم قرآن کی بات سننے بےتاب رہتے ہیں اور دوڑے چلے آتے ہیں تو پھر یہ رویہ ان لوگوں کا ہے جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ جب ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دو طرح کے دیہاتی لوگوں کے متعلق تعلیم دیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ دیہاتی عرب جو ہیں ان کے دو طبقے ہیں۔ ایک وہ ہے جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے تاوان لیا جا رہا ہے، اور چونکہ انہیں یہ خرچ کرنا پڑتا ہے، زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اب ان کے خیال میں اس تاوان سے، اس ٹیکس سے چھٹکارے کا کون سا راستہ ممکن ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت چلی جائے اور مسلمانوں پر برے دن آئیں۔ وہ ہمیشہ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ جب تک مسلمان ہیں تو مجبوری ہے دینا، جب مسلمانوں کی حکومت چلی جائے گی تو ہم اس سے آزاد ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ بدترین اور کم ضعف ترین لوگ ہیں جو نیکی تو کر رہے ہیں، لیکن وہ نیکی نہ ان کے لیے دنیا میں مفید ہے، نہ ہی آخرت میں انہیں کوئی نفع دے گی۔ کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کرتے کہ زکوٰۃ لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے تو نہیں دیتے؟ اگر اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ یقین جانیے زکوٰۃ فقط اس لیے دیجیے کیونکہ اللہ جو میرا اور میرے مال کا مالک ہے اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ تو جب یہ مال میرا ہے ہی نہیں، جس کا مال ہے میں تو فقط ایک منشی ہوں، مجھے جو حکم دیا جا رہا ہے میرے اوپر یہ لازم ہے میں فوراً ویسے ہی اس حکم کی تعمیل کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان میں ایک دوسرا طبقہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، تو جب وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شکر گزار ہوتے ہیں، اور وہ اپنا خرچ کرنا اللہ کے ہاں اللہ کی رضا پانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، ایک سبب سمجھتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے منافقین کا طرز عمل ہمیشہ کیا ہوگا؟ جب بھی انہیں کوئی ایسا کام کرنے کا کہا جائے گا جس سے اسلام کو قوت ملے تو وہ بالکل ویسی ہی حرکتیں کریں گے جیسی قرآن میں مذکور ہوئی ہیں کہ ان کے ماتھوں پر بل پڑ جائیں گے، ان کے دلوں میں مروڑ اٹھنے لگیں گے اور ان کی طبیعتیں بوجھل ہونے لگیں گی۔ برعکس ان کے جب مومنین کو کوئی ایسا کام کرنے کا کہا جائے گا جس سے اسلام کو قوت ملے گی تو وہ اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اس قربان کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں گے اور سجدہ ریز ہوں گے کہ مالک جو ہم نے دیا وہ تو تیرے ہی دیے سے دیا، اب تو اپنے حبیب کے صدقے اسے ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے طبقات کا ذکر کرتا ہے۔ پہلے لوگ کون ہیں؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وہ لوگ کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت لے گئے، وہ ہیں جو مہاجر ہیں، جنہوں نے مکہ سے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور اسلام کے لیے نکل آئے۔ اور دوسرے درجے کے مسلمان وہ لوگ ہیں والانصار، جنہوں نے ان کی مدد کی، دل و جان سے مدد کی، انہیں جگہ دی، انہیں گھر دیا۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس کے بعد جو آنے والے ہیں جنہوں نے نیکی کی اتباع کی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور ایسے لوگوں کا اللہ نے صلہ کیا تیار کیا ہے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 103 میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے
مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لیجئے، زکوٰۃ دینے کے ساتھ، زکوٰۃ دینے کے ذریعے آپ انہیں پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ ہو سکے۔ اور بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا سبب ہے، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے، ان پر ہماری رحمتوں کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ اور آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے مسجد درار کا ذکر فرمایا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنی واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اب دیکھیے، یہ جو منافقین تھے انہوں نے مسجد بنائی، اور کہاں بنائی؟ مسجد قباء سے دور ایک علاقے میں، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں غزوہ تبوک کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ تو یہ آئے اور کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے بارش ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اتنی دور سے آنا اس مسجد میں ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہماری اس مسجد کا افتتاح کر دیں، ہم یہی نماز پڑھ لیا کریں گے، ورنہ وہاں آ جایا کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب تو ان کی طرف توجہ نہیں دی، اور آپ تشریف لے گئے تبوک کی طرف۔ جب آپ وہاں سے واپس مدینہ پہنچ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی فرمائی اور بتا دیا کہ یہ مسجد اصل میں مسجد نہیں، یہ مسجد درار ہے، یہ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کو پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے ایک پناہ گاہ کے طور پہ بنائی گئی ہے، ایک گھات کے طور پہ بنائی گئی ہے۔ اور جنہوں نے یہ بنائی ہے وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو یہ فقط اس لیے بنائی ہے کہ نیکی پھیلے، ہمارا ارادہ تو فقط نیکی کا ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اے حبیب اللہ گواہی دیتا ہے بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب آپ کو حکم کیا ہے؟ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ کبھی تشریف نہ لے جائیے، کبھی وہاں قیام نہ فرمائیے۔ پھر جب یہ وحی نازل ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو بھیجا، اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر مسجد کے نام کے اوپر کہیں کرپشن کی جا رہی ہو اور مسجد کے نام کے اوپر مسلمانوں میں انتشار پھیلایا جا رہا ہو، تفرقہ پھیلایا جا رہا ہو، الحاد پھیلایا جا رہا ہو، اسلام کی صورت مسخ کر کے پیش کی جا رہی ہو، اسلام کی صورت بگاڑی جا رہی ہو، تو اس مسجد کو مسلمانوں پر لازم ہے جلا دیں، بند کر دیں، ختم کر دیں۔ اور فرمایا حبیب آپ کو ضرور کھڑے ہونا چاہیے اس مسجد میں، اس سال تقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو مسجد قباء ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے، اور اس میں ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا کہ جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاک ہونا چاہتے ہیں، جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لی ہیں مومنین سے ان کی جانیں، انفسهم، اور ان کے مال بسبب جنت کے، یعنی جنت کے عوض خرید لیا۔ اب آپ سوچئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا تھا، دنیا سے خالی ہاتھ چلا گیا، وہ کتنا محروم شخص ہے جو دنیا سے خالی ہاتھ چلا جائے، جبکہ اسے تو اپنی جان کو اتنا قیمتی بنانا تھا، اسے تو اپنے نفس سے ایسی عبادتیں کرنی تھی، ایسی ریاضتیں کرنی تھی، ایسے مجاہدات کرنے تھے، اور اسے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں سپینڈ کرنا تھا، خرچ کرنا تھا، تاکہ وہ اللہ سے اس جنت کو لے سکے جس جنت کا عوض، جس جنت کا بدل اللہ نے اس کی جان اور اس کے مال کو قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہیں ہم غفلت کا شکار تو نہیں ہیں؟ کہیں ہماری صلاحیتیں اللہ اس کے رسول کے نافرمانی والے کاموں میں تو ختم نہیں ہو رہی، اس میں تو صرف نہیں ہو رہی، اور کہیں ہمارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی والے کاموں میں تو خرچ نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو ابھی وقت ہے۔ یہ سورہ ہمیں توبہ کے متعلق بھی خاص طور پہ سبق دیتی ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو گیا ہے اور اگر نہیں ہوا تو ہمیں احساس کر لینا چاہیے اور اللہ سے ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر ایمان والوں کے اوصاف کیا ہیں؟ التائبون، وہ ہر لمحے اپنے رب کے حضور رجوع لاتے رہتے ہیں، کوئی بھی معاملہ زندگی کا ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں قرآن اور سنت کا اصول اور دستور اور احکام اس معاملے کے متعلق کیا گائیڈ کرتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں،
العابدون وہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، الحامدون وہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہوتے ہیں، السائحون وہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، الراکعون وہ رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون وہ سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر وہ برائی سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ مومن ہیں، اور ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو، بشارت دے دو کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں دائمی اور ابدی نعمتوں والے گھر جنت ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ اوصاف مجھے اور آپ کو کیا ایڈریس کرتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ کیا ہم تائب ہیں؟ کیا ہماری یہ عادت ہے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف رجوع کریں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آج سے ارادہ کر لیجیے، نیت کر لیجیے، جو بھی معاملہ ہوگا انشاءاللہ العزیز میں اپنی زندگی کا ہر معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف رجوع لاؤں گا۔ العابد کیا میں عابد ہوں؟ کیا میں فرض نمازیں ادا کرتا ہوں؟ کیا میں اپنی فرائض عبادات جو اللہ نے مجھ پر لازم کیا میں کیا زکوٰۃ دیتا ہوں؟ اگر میں صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے حج کر لیا ہے۔ فرمایا الحامد کیا میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ نہ شکرا ہوں؟ اگر میں نہ شکرا ہوں تو آج سے نہ شکری چھوڑ رہا ہوں، میں ہمیشہ اپنے رب کی شکر گزاری کروں گا۔ حضور نے فرمایا اللہ کے ہاں بندہ مومن کو جو بھی اللہ نعمت دیتا ہے وہ نعمت استعمال کرنے کے بعد جو الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ اللہ کے ہاں اس نعمت سے زیادہ قدر والا ہے، زیادہ عظمت والا ہے، زیادہ شان والا ہے۔ اور پھر السائحون میں کیا رکنے والا ہوں؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کردہ حرام چیزوں سے ان کی رضا کے لیے رک جانے والا ہوں۔ اگر نہیں تھا تو اب مجھے ہونا ہے۔ کیا میں اللہ کے حضور رکوع کرنے والا ہوں؟ کیا سجدہ کرنے والا ہوں؟ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میری سیرت کا حصہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو مجھ پر لازم ہے میں اسے اپنی سیرت کا حصہ بنا لوں، چونکہ اگر یہ اوصاف مجھ میں نہیں پائے جائیں گے تو میں پھر ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا جو مومنین ہیں۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 118 میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان تین لوگوں کا قصہ جو پیچھے رہ گئے تھے، اب منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے وہ کم از کم 80 تھے یا اس سے زیادہ تھے، وہ آئے جب حضور آئے تو وہ قسمیں کھا کے جھوٹے بہانے بنانے لگے کہ ہم اس لیے پیچھے رہ گئے تھے، کوئی کیا کہتا کوئی کیا کہتا۔ لیکن تین لوگ جو کعب بن مالک تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ کعب یہ واقعہ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ جب حضور آئے تو میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، اور غزوہ تبوک سے پہلے کبھی بھی اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں نہیں دی تھی جتنی مجھے تب میسر تھیں۔ میں ارادہ کرتا تھا کہ میں حضور کے ساتھ مل جاؤں، میں جاؤں گا، لیکن میری قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی، میں اس سے محروم رہ گیا۔ جب میں اس سے محروم رہ گیا اور جب بھی باہر نکلتا تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی کہ مدینہ میں بس یا منافق بچ گئے تھے یا ضعیف تھے یا بچے تھے اور کوئی نہیں تھا۔ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے میں نے سب سے رائے لی کہ میں کیا کروں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن پھر میرے دل میں یہی خیال فوراً آ گیا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دے گا، تو پھر حضور مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر میں سچ بولوں ظاہری طور پر تو حضور مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن بعد میں وہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین بڑی وسیع تھی لیکن ان پر تنگ ہو گئی۔ اب لوگ ان سے سلام نہ کرتے، کلام نہ کرتے، اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں بازاروں میں پھرتا، یہاں تک کہ 40 روز گزر گئے، سب اجنبی اجنبی لگنے لگا تھا۔ 50ویں روز وہ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے رجوع برحمت فرمایا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ کے واقعے پر اتنے خوش ہوئے کہ حضور کا چہرہ چمکنے لگا، گویا کہ وہ چاندی کا مصحف ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ میری توبہ آپ نے قبول فرمائی ہے یا اللہ نے؟ تو حضور نے فرمایا یہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے۔ پھر آیت نمبر 122 میں اللہ نے ایک اصول دیا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ۔ اصول کیا ہے کہ سارے لوگ فقط ایک ہی کام کو مت سیکھنے لگ جائیں، اور فرمایا ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی مولوی بن جائیں اور سارے ہی عالم دین بن جائیں، اسی کام میں لگ جائیں، بلکہ ہر علاقے میں سے ہر گروہ میں سے چند لوگ جائیں جو مکمل
دین سیکھیں اور پھر آئیں طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، اپنی قوم کو ڈرائیں لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچ سکیں اور معاشرہ اچھے طریقے سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن جب قرآن کے نزول کے بارے میں سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ حاضی ایمانہ، اور قرآن کا نازل ہونا ان کے ایمانوں میں زیادتی کا سبب بنتا ہے، اور جن کے دلوں میں مرض ہے فزادتہم رجسا الی رجسہم، وہ اپنی ناپاکی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ آیت میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کہیں قرآن کی بات سنتے وقت، کہیں قرآن کا نام لیتے وقت ہمارے دلوں میں مروڑ تو نہیں اٹھنے لگتا؟ اگر ایسا ہے تو کیا ہم ان بدبختوں کی صف میں تو شامل نہیں ہیں کہ جن کے سامنے قرآن کا نام لیا جاتا تھا تو ان کے دل جلنے لگتے تھے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے اور ہم جب قرآن کا نام سنتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں، کہ جن کے سامنے جب قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے احکامات رکھے جاتے ہیں، تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور سورۃ توبہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے امتیوں پر محبت جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں موجود ہے، اس کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تحقیق تمہارے پاس وہ رسول آئے، تمہارا مشقت میں پڑنا جن کے اوپر شاق گزرتا ہے، وہ تمہارے خیر کے بہت ہی زیادہ چاہنے والے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے معاملے میں بہت زیادہ رؤوف ہیں اور بہت زیادہ رحم دل ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر اب بھی تم پھر جاؤ، میں اللہ اپنے حبیب کو کافی ہوں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کرے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اب جب اللہ جو رب العالمین ہے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو وہ مجھ سے اور آپ سے کرتے ہیں اس کی گواہی دے رہا ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال دیں، یا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اولین ترجیح کی حامل ہو تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہو۔ یہاں سورۃ توبہ کا اختتام ہوتا ہے، سورۃ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کون سی؟ کتاب حکیم کی آیات ہیں، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اور لوگوں کو تعجب ہونے لگا کہ ایک بشر ان میں سے رسول ہوگا، حالانکہ جن کو یہ تعجب ہو رہا ہے انہیں اس بات پر تو تعجب نہ ہوا کہ موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور وہ بھی انسان تھے، عیسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، وہ بھی انسان تھے۔ تو یہ ساری عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، الغرض ہر چیز کا لوٹ جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے رب تمہارا؟ جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا، اور والقمر نورا، اور چاند کو روشن بنایا، وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اور پھر فرمایا کہ اس نے چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ سالوں کا حساب ہو سکے، اور پھر فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، گردش لیل و نہار اور زمین و آسمان کی پیدائش میں اہل تقوی کے لیے اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسلام قرآن ہمیں بار بار تدبر، تفکر اور غور و فکر کا درس دیتا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، جیسے لوگ خیر طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں کہ انہیں جلدی سے نفع مل جائے، لیٹ نہ ہو، اگر اسی طرح جیسے وہ ہٹ دھرمی کر کے اللہ سے عذاب کے مطالبے کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے فامطر علینا حجارہ، آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کروا دو، اگر اللہ تعالیٰ ان کے یہ مطالبے اتنی ہی جلدی پورا کر لے جتنی جلدی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خیر کے مطالبے پورے کر دیے جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، ان کی مدت تمام کر دی جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ
ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ کس لیے مہلت دیتا ہے؟ کہیں وہ لوٹ آئیں، کہیں وہ رجوع کریں۔ تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ غلطی تو ہو جاتی ہے، حضور کے صحابہ سے بھی غلطی ہو گئی، وہ جانا چاہتے تھے نہیں جا سکے، منافقین سے بھی غلطی ہوئی، لیکن منافقین اپنی غلطی کے اوپر جھوٹے ہیلے بہانے پیش کرنے لگے۔ جو مومنین تھے انہیں یقین تھا کہ اللہ کے ہاں کیسا جھوٹا بہانہ پیش کرنا، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بول کر ہم نے کیسے بری ہونا ہے، چونکہ حضور اللہ کی عطا سے وہ جان لیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے کیا وہ جھوٹ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے، کیا کہیں ہم اللہ جل وعلا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دغا تو نہیں دینا چاہتے؟ اگر ہم دغا دینا چاہتے ہیں تو ہم انہیں نہیں، وہ ہم اپنی ہی ذاتوں کو دے رہے ہیں۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 15 سے بتایا کہ منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اے حبیب وہ کہتے ہیں لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ کوئی اور قرآن لے آئیے، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا یا اس میں تبدیلی کر دیجئے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ فرمائیے کہ اس کے علاوہ میں کوئی قرآن کیسے لے آؤں، مجھے اپنی جانب سے اس میں کوئی تبدیلی کا اختیار نہیں، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس 40 سالہ زندگی میں تم نے میرے قول و قرار میں، کردار میں کوئی جھول یا کوئی نقص دیکھا ہے؟ اب دیکھیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہمیں دنیا کو فتح کرنے کا بہت بڑا اصول دیتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی شخص کا ذاتی کردار ہے۔ اگر ذاتی کردار اچھا ہوگا، اگر اللہ کی دین کی طرف بلانے والے داعی کا ذاتی کردار اچھا ہوگا تو کیا ہوگا؟ لوگ اس کی بات سنیں گے بھی، عمل بھی کریں گے، اور مجبور ہوں گے کہ وہ حق کے متعلق سوچیں، اس میں غور و فکر کریں۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا اے مشرکو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کو چھوڑ کے ایسے کی عبادت کرتے ہو لا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ تمہیں نفع دینے پر قادر ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ وہ یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ بت ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ مشرکوں کے بت اور تمام معبودان باطل من دون اللہ ہیں، کیوں؟ چونکہ وہ معبود ہیں، اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اور اللہ کے مقرب بندے اللہ کے سوا معبود نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے غلام ہیں، اور وہ ایسے غلام ہیں جو انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ دیتے ہیں اور ان کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو بت وہ ہے جسے انسان نے تخلیق کیا ہے اور اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے۔ بت ایک الگ چیز ہے جس میں جان ہی نہیں، وہ بے جان ہے، اس کی عبادت کرنا شرک ہے اور اس سے مدد مانگنا شرک ہے۔ آیت نمبر 22 سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، جس میں کیا ہے؟ دریاؤں میں بادبانی، کشتیوں کا چلنا، بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزیوں کا اگ جانا۔ لیکن انسان کی فطرت کیا ہے کہ طوفان کے گرداب میں جب یہ پھنس جاتا ہے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ فرماتا ہے کسے پکارتا ہے؟ انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ کیسی عجیب سائیکی ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہر لمحے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ یہ کن کا شیوا ہے؟ یہ ان کا نہیں جو کامل مومن ہے، یہ ان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ کامل مومن تو ہر حال میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، ہر گھڑی میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا ہم کن لوگوں میں شامل ہیں۔ جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ کی نافرمانی وہ بدبخت شروع کر دیتے ہیں جو فقط اللہ کو حالت مصیبت میں پکارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی مثال کیسی ہے؟ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، آسمان سے بارش نازل ہوئی، اس سے مختلف طرح کا سبزہ ہوگا، لوگ بھی کھانے لگے، جانور بھی کھانے لگے، یہاں تک کہ وہ کھیتی مکمل پک چکی۔ اب جس کی زمین پر وہ کھیتی تھی وہ سمجھنے لگا کہ انہم قادرون علیہ، کہ وہ اس کے اختیار میں ہے۔ اب جب وہ صبح کو واپس آیا، اللہ کا حکم آیا رات میں یا دن میں، کَأَن لَّم تَغْنَ بِالْأَمْسِ،
تو وہاں پر آیا تو وہاں کھیتی تھی ہی نہیں، جیسے کہ کبھی وہ وہاں ہوئی نہ تھی۔ اسی طرح انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ وہ سمجھتا ہے شاید یہ بھی میرے اقتدار میں، یہ بھی میرے اختیار میں، لیکن لمحے کے بعد یا اگلے ہی رات کے بعد اس کی جان ہی اس کے بدن میں نہیں ہوتی، اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی انتہائی مختصر ہے اور انتہائی عارضی ہے۔ اب دیکھیے جو انتہائی مختصر اور عارضی ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے تو ہم اپنی تمام صلاحیات اور قوتیں صرف کر دیتے ہیں، جو دائمی اور ابدی ہے اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں اور ہمارا اس کے متعلق کوئی اسٹریٹجی اور کوئی پلان نہیں ہے۔ آیت نمبر 26 میں بتایا کہ قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ بہترین جزا دے گا، احسن الحسنہ و زیادہ، اور زیادہ دے گا۔ اس کا متعلق ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ جنتیوں کو ساری نعمتیں دے دے گا تو ان سے پوچھے گا کیا میں تمہیں اس سے بڑی نعمت نہ دوں؟ وہ اپنی نعمتوں کو دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ وہ عذرگزار ہوں گے ہمارے رب ضرور۔ اللہ جب انہیں اپنا دیدار کروائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ نعمت تو ان سب نعمتوں سے بڑی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو نیکیاں کریں گے انہیں میں کچھ مزید دوں گا، اور انہیں یہ احسان کروں گا ان پر کہ ان کے چہروں پر سیاہی نہیں پھیلے گی بلکہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور جنہوں نے کالے کرتوت کیے ہوں گے ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اور ان کے چہرے اس طرح تاریک کر دیے جائیں گے گویا کہ رات کا کوئی ٹکڑا ان کے چہروں کے اوپر ڈال دیا گیا ہو۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 57 میں قرآن کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج آ گیا۔ دلوں کی بیماری کیا ہے؟ اب دل کی ایک تو ظاہری فزیکل بیماری ہے، یقیناً قرآن کی برکت سے وہ بھی دور ہو جاتی ہے، اور دلوں کی بیماری ہے حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرت، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اپنے دل میں کسی اور کو بسا لینا۔ یہ سب دل کی بیماریاں ہیں اور ان کا علاج قرآن کی تعلیم سے ہوگا۔ جب ہم قرآن سیکھیں گے، قرآن حاصل کریں گے، اور پھر اللہ فرماتا ہے اس قرآن میں تمہارے لیے ہدایت بھی ہے۔ جسے ہدایت نصیب ہوگی پکی بات ہے اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر چھما چھم برسیں گی، اور فرمایا جب تمہیں رحمت نصیب ہو، اللہ کی طرف سے ہدایت ملے، تو مومنین کو چاہیے اللہ کے فضل پر خوشی کریں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، چونکہ ہدایت کا مل جانا، انسان جو کچھ بھی دنیا میں جمع کر لے اس سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کا پتہ مل جائے، اس کی بندگی کا شعور حاصل ہو جائے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ جل وعلا کہہ رہا ہے۔ اور اب ہمارا عمل دیکھیے کہ ہم اس چیز کے متعلق غور و فکر کرنے کے لیے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کتنے بےتاب ہیں۔ کیا ہمیں کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن درست دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا؟ سمجھنا تو دور کی بات ہے، تو ہماری نماز کیسے درست ہوگی؟ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کا دوست بن گیا اور اللہ جس کا دوست بن گیا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور کرائٹیریا کیا ہے اس کا؟ الذین آمنوا، پہلی شرط ہے ایمان لانا ہے۔ کیسے ایمان لانا ہے؟ فقط زبان سے نہیں، اپنے دل کے ساتھ، اپنی زبان سے، نہ فقط دل سے بلکہ دونوں کے ساتھ ملا کر، عملاً قولاً فعلاً، ہر طرح سے ایمان لانا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ایسے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اس شخص کے لیے، اس انسان کے لیے جسے اللہ بشارت دے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے بہتان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے منکروں نے کہا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ نے بیٹا بنا لیا، حالانکہ اللہ تو پاک ہے اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے، اس کے باوجود وہ اس سے بے نیاز ہے۔ تو کیا اس باطل دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تو انہیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔ آیت نمبر 31 سے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہوتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے قبول حق سے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم تھے۔
قوم فرعون نے موسیٰ کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کہا کہ آپ ہمیں آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور زمین پر آپ اپنی سرداری چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ذکر ہے، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعونیوں کے ڈر سے قوم موسیٰ کے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور فرعون زمین میں متکبر بن بیٹھا۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو پھر اللہ پر توکل کرو۔ پھر انہوں نے دعا کی، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور التجا کی، اے پروردگار تو ہمیں ظالموں کی قوم کے ذریعے آزمائش سے محفوظ فرما اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے فرعونیوں کے جبر کی وجہ سے کھلے عام عبادت کرنا مشکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی۔ فرعون اور درباریوں کو چونکہ مال و دولت اور دنیا کی زینت میسر ہے، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کا مال دیا ہے اور زینت دی ہے، لیضلوا عن سبیلک، وہ اس مال کے ذریعے تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کرتے، اطمس علی اموالہم، ان کے مال کو تلف فرما دے، علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور موسیٰ سے فرمایا فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، آپ دونوں ثابت قدم رہیے اور جاہلوں کی پیروی نہ کریے۔ آیت نمبر 90 سے بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کروا دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر عداوت اور سرکشی کرتے ہوئے ان کے پیچھے آیا، یہاں تک کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگا تو فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور جس کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سکرات موت اور غرغرہ کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اس مرحلے پر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرعون کو فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت۔ قرآن کا یہ معجزہ آج بھی سچا ہے کہ مصر کے فرعون کی حنوط شدہ مورتیاں آج بھی موجود ہیں۔ آیت نمبر 96 اللہ فرماتا ہے جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں۔ سورۃ یونس کی آخری آیات میں بیان ہوا کہ سرکش قوموں میں سے ایک قوم یونس ہی ایسی تھی کہ جو عذاب الہی آنے سے پہلے ایمان لے آئے، انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں دنیا میں رسوا کن عذاب سے نجات دے دی۔ اب عابدی وقار ان کی توبہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی طرف یہ وحی فرمائی تھی کہ ان سے کہو کہ یہ احکامات پر ایمان لے آئیں، اگر یہ نہیں لائیں گے تو ان کے اوپر سخت عذاب آئے گا۔ اب 3 دن کا ان کو غالباً وقت دیا گیا تھا، جب وہ وقت پورا ہو گیا تو حضرت یونس بغیر اللہ تعالیٰ کے اذن کے وہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہی حضرت یونس گئے اور پھر آپ کو پتہ ہے قرآن ڈالا گیا اور انہیں کشتی میں سے سمندر میں ڈال دیا گیا اور مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ قوم نے پیچھے کیا کیا، ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا اور جنگل میں آ گئے اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافیا مانگنے لگے اور ایسی توبہ کی کہ اس سے پہلے لوگوں نے ایسی توبہ نہیں کی تھی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ آیت نمبر 104 سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کفار مکہ سے کہہ دیں اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے، ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین، کہ اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں کسی بھی صورتحال میں تمہارے باطل معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی جس کے قبضہ و قدرت میں تمہاری جان ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا کسی ایسی باطل معبود کی عبادت نہ کرو جو تمہارے نفع و نقصان پر قادر نہ، اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ آیت نمبر 107 سے فرمایا کہ ہر چیز
اللہ کے قدرت و اختیار میں ہے، اور اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہ بہت بخشنے والا مہربان۔ اے رسول کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا، سو جس نے ہدایت اختیار کی اس کو ہی اس کا فائدہ پہنچے گا، اور جس نے گمراہی اختیار کی اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں خلاصے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو سیکھا سکھایا عمل کرنے کی توفیق عطا۔